مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے یہ آتے ہیں ان کو لاکھوں کروڑوں ڈالر دے دیے جاتے ہیں اور انہوں نے یہ کچھ نہیں دے کے جاتے پاکستان. لڑکے اچھا کھیل گئے, میچ جیت گئے, واہ واہ جی ان کی واہ واہ ان کی ساری کچھ ہوگی. آئی ایم سوری ٹو سے اگر کرکٹ بورڈ والے مجھے سن رہے ہیں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے, اور میں ایک اور بات میں یقین رکھتا ہوں, آئی ڈونٹ بلیو ان فارن کوچز. پاکستان نے کرکٹ نے دنیا کے ورلڈ کلاس بیٹسمین, ورلڈ کلاس بولرز, فاسٹ اینڈ اسپنرز بہت, وکٹ کیپرز سب پیدا کیے ہیں. آپ کے پاس سارا پوٹینشیل ہے, آپ اپنے لوگوں کو, ہاں ٹریننگ تھوڑی سی ہوتی ہے کوچنگ کی, وہ آپ کر لیتے ہیں. اب میرے پاس تو کوئی کوچنگ کی ٹریننگ بھی نہیں تھی. جاوید نے بھی بڑی اچھی کوچنگ کی, انتخاب عالم نے بھی بڑی اچھی کوچنگ کی, آپ نے بھی اچھی کوچنگ کی. الحمدللہ. پھر یہ کیا ہوا ہے کہ بورڈ کو کیا کون یہ ڈوز دیتا ہے ہمیشہ بورڈ کو کہ یہ ہو ہی نہیں پا رہے, کیوں بورڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ with all due respect to your opinion, مجھے یہ بتائے گا کہ باہر لیکن اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, تو اس حساب سے ان کے پرسپیکٹیوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, شاید اس وجہ سے ہم انٹرنیشنل کوچز لاتے ہیں. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے, کیا فورن کوچ بیٹنگ کوچ لے لیتے ہیں, وہ حنیف محمد سے یا ظہیر عباس سے کہ فرنٹ فٹ اور بیک فٹ کھیلنا زیادہ بہتر جانتا ہوگا, تو یہ ٹام ڈکن ہیریس کو بلا لیتے ہیں جن کا کوئی کرکٹنگ. دیکھیے ایک اور چیز ہوتی ہے, دو نالجز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پریکٹیکل, ایک ہوتی ہے بک. میں سمجھتا ہوں بک نالج بہت اچھی ہوتی ہے, بٹ ناٹ بیٹر دین پریکٹیکل نالج. اگر میں نے اپنی لائف میں جو دشواریاں گزار کے وہ کیا ہے تو مجھے جو نالج ہوگی, مجھے پتہ ہے مشکل وقت میں کس طرح ٹیم کو سنبھالنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. تو میں یہ بھی ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں, اگر میری ٹیم نیپال کی ٹیم ہوتی تو میں کہتا یار اتنا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, کس سے کوچنگ کروائیں گے ہم. آپ کے پاس اسٹارٹنگ فرام اولڈن ڈیز تلا, اور دیکھیے کوچنگ یہاں سے ہوتی ہے, کوچ کھیلتا نہیں گراؤنڈ میں آپ کے لیے, وہ گائیڈ کرتا ہے کہ دیکھو بیٹا مشکل وقت میں یہ کرنا ہے, اچھے وقت میں اس طرح کیری آن کرنا ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.